السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، انتخابات قریب آ گئے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ مدت پوری ہونے پر ہی اسمبلیاں تحلیل کر کے عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ سردار مقیم خان کھوسو 1988 سے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 1988 سے وہ اپنے فوت ہونے تک 2016 تک پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے۔ پیپلز پارٹی سے اب تک کھوسے قبیلے کو کیا ملا، کیا کھویا، کیا پایا؟ پہلے تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ کھوسا ہاؤس قادر پور آئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو سب کو عید مبارک، دوستوں کو عید کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ بڑی آپ کی مہربانی۔ آپ کا کوشچن ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ تو اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے، جو بھی اناؤنس الیکشن کمیشن کرے گی اس ٹائم پہ ہی ہوں گے۔ اور آپ نے کوشچن کیا کہ سردار محمد مقیم کی خدمات 88 سے لے کے 16 تک ان کی پیپلز پارٹی سے وابستگی رہی۔ بیچ میں اتار چڑھاؤ ضرور رہے، زندگی کا ایک ان کا حصہ تھا۔ اس نے اپنی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ سیاست کی، اس کا ایک بڑا مقام تھا پیپلز پارٹی میں۔ 88 کے جو دور تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، زیادہ تر اس دوران آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کارکنوں کی بات زیادہ سنی جاتی تھی محترمہ کے پاس۔ 88 میں جب تک محترمہ تھی تو زیادہ تر کارکنوں کی دیکھ بھال سارا کچھ محترمہ بلا کے ان سے کچہریاں بھی کرتی تھی، ان کے گھر بھی چلی جاتی تعزیت کے لیے، ویسے بھی چائے پینے کے لیے کارکن کے پاس۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس ایک بڑی صلاحیت تھی، دنیا کی مانی ہوئی لیڈر تھی۔ کیا ملا کیا نہیں ملا، یہ بھی آپ نے ایک کوسچن کیا کہ اتنے دور پیپلز پارٹی میں رہے۔ مطلب اس ٹائم کو جب ملنے کی بات تھی تو لازماً چھوٹی موٹی نوکریاں ملیں، اتنا ہم پیپلز پارٹی میں رہ کے بھی ڈیلیور نہیں کر سکے دینے کے لیے 88 سے لے کے۔ اس کے کچھ مختلف سے پہلو ہیں۔ اس زمانے میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو بہت پاور تھے، ایم این ایز ایم پی ایز کو جو بھی ان کا فنڈ تھا وہ تو ضرور ان کو ملتا تھا۔ دیکھیں ابھی ایم پی اے کے فنڈ ہیں یا ایم این اے کے فنڈ ہیں بہت کم ہیں اس دوران بھی، چاہے 5 کروڑ ہے ایم پی اے کا، کوئی ایم این اے کا 25 کروڑ ہے۔ مطلب آپ دیکھیں ایم پی اے کے اگر 5 کروڑ کو ہم بانٹیں کسی گاؤں میں جا کے، کوئی ہاسپٹل بن سکتی ہے؟ کوئی اسکول بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کوئی روڈ بھی نہیں بن سکتی۔ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر سیلابوں کے بعد پورا سندھ ختم ہو چکا ہے، کشمور سے لے کے کراچی تک ڈیمیج ہیں، مکانات گر گئے ہیں، اسکول گر گئے ہیں، وہ فنڈ نظر نہیں آئے گا۔ اسی وجوہات کے لیے پھر پارٹی میں اس زمانے میں 88 میں 90 میں 93 میں یہ دور تھے پیپلز پارٹی کے، تو گروپ بندیاں زیادہ ہوتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں، ان کے کام نہ ہوں، ان کے کام نہ ہوں، ان کے کام نہ ہوں۔ آپ کو ضرور یاد ہوگا 88 میں جب سائیکلیں آئی تھیں مختار کاری میں پڑی تھیں، 2 سال تک پڑی رہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ گل گئیں، سڑ گئیں، عوام کو نہیں دی گئی تھی۔ اب ماضی میں جائیں، مختار کاری پرانی بنی ہوئی تھی جیکب آباد میں۔ یہ صرف پارٹی، ایم این ایز ایم پی ایز، لابنگ پارٹی، ڈسٹرکٹ کی پارٹی ایک پیج پہ ہوا کرتی تھی، ایم پی اے دوسرے پیج پہ، ایم این اے، گروپ بندیاں تھیں، اسی لیے زیادہ سے زیادہ ہمارے جیکب آباد میں کام نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ابھی تو سلسلہ 15 سال سے 2000 سے جیسے جنرل مشرف کا دور آیا تو محمد میاں سمرو صاحبان اور میر اعجاز خان ایک پیج پہ تھے ماضی میں۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت
3 مرتبہ سندھ میں آ چکی ہے، ابھی یہ تیسرا ٹرم 3 ٹرم فنش ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ جو بھی کام ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ضرور ہوئے ہیں کچھ کام، روڈ بنے ہیں، اسکول بنے ہیں، ٹائلز لگے ہیں، میونسپلٹیوں کی ڈیلیور آپ دیکھیں، یہی کام ہوتے ہیں نا، مسئلے مسائل، صفائی ہوئی، میونسپلٹی کیسے کام کر رہی ہے، بالکل ناقص کام ہوئے ہیں۔ جنہوں نے ٹھیکے شیکے اٹھائے ہیں انہوں نے اپنے پیٹ بھرے ہیں، اپنے دوستوں کے جیب بھرے ہیں، انہوں نے اربوں خربوں کی پراپرٹیاں بنائی ہیں، گاڑیوں پہ چڑھ کے کروڑوں روپے والے پہ بیٹھتے ہیں، زمینیں خریدی ہیں کرپشن سے، 2 نمبری سے، صرف ہر ڈسٹرکٹ میں چند لوگوں نے وہ ارب پتی، خرب پتی، ٹرب پتی بن چکے ہیں۔ یہ عوام کا ہی پیسہ کھا گئے ہیں نا۔ ابھی آنے والے انتخابات میں یہ عوام کے در پہ جائیں گے، اسی گاڑی پہ چڑھ کے جائیں گے جس کا انہوں نے خون پیا ہے، اس گاڑی پہ بیٹھیں گے، ان کے اسکارٹ ہوں گے، ان کے چمچے ان کے ساتھ ہوں گے، یہ عوام کے پاس جائیں گے، ہم نے آپ کو اچھی طریقے سے لوٹا ہے، آپ کی ہم نے اچھے طریقے سے خدمت کی ہے، ہم نے ماسٹر کی ہے کرپشن میں، ابھی آپ کے در پہ آئے ہیں، ہمیں ووٹ دیں۔ میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ فلانا پارٹی کو ووٹ دیں، فلانی پارٹی کو دیں، یا آپ کے کہنے سے بھی نہیں ہو سکے، یہ عوام کو ہی سمجھنا پڑے گا۔ اب ان کے در پہ یہ آئیں گے، کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ جو بھی کھڑے ہوں گے وہ سارے عوام کے پاس جائیں گے، عوام کے ووٹ کے بغیر تو نہیں بن سکیں گے نا۔ خدا را پھر عوام کو بھی سوچنا چاہیے کس نے اس ملک کو لوٹا ہے، کس نے کرپشن کی ہے، کس نے اربوں خربوں روپے بنائے ہیں، باہر پراپرٹیاں ہیں، ابھی فیصلہ تو عوام کرے گی۔ محترمہ کے دور میں 8 والی الیکشن آپ دیکھیں کہ کاف لیگ مکمل پورے پاکستان میں جیت رہی تھی، الیکشن 40 دن کے لیے ملتوی ہو گئے۔ محترمہ کی شہادت کے بعد عوام نے کیسا ووٹ کے طاقت سے انتقام لیا، کہاں گئی کاف لیگ وہ والی؟ یہ عوام کا ووٹ ہے نا، عوام کو پتہ سارا ہے، ہمیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا بڑے ایکٹیو ہیں، آج کل کوئی بھی بات ہو تو عوام تک، سندھ میں، پورے پاکستان میں، بلکہ باہرلی دنیا میں بھی چلی جاتی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد محترمہ جلا وطن ہوئی، ان کا خاندان جلا وطن ہوا، اس کے بعد جب وطن واپسی ہوئی ان کی، جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، اس کے بعد جب محترمہ وطن واپس آئیں تو سردار مقیم خان سمیت دیگر پورے ملک سے سردار صاحبان، قبائلی عمائدین، سیاستدانوں نے پیپلز پارٹی میں بڑی تعداد میں شرکت کی، شمولیت کی، اور 1988 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی، تو اس وقت سردار محمد مقیم خان کھوسو جیکب آباد کی نیشنل اسمبلی کے حلقے سے MNA منتخب ہوئے۔ بعد ازاں 2 سال تک ان کی حکومت رہی محترمہ کی، بعد میں پھر نون لیگ کی حکومت آئی، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور پھر نون لیگ کی حکومت آئی، جو کوئی 99 تک حکومت نون لیگ کی رہی۔ سردار مقیم خان کھوسو کے سیاسی حریف اس وقت کے جناب الہی بخش سومرو صاحب نے انہیں 10 سال کے لیے نااہل قرار دلوایا، اور بعد میں جب مشرف کا دور آیا تو پرویز مشرف کے دور میں سیاسی جو بھی پیپلز پارٹی سے سیاسی لوگ وابستہ تھے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، محترمہ آؤٹ آف کنٹری چلی گئی۔ جب 2008 کے انتخابات آئے تو اس وقت
سردار مقیم خان کھوسرو صاحب نے اپنے بڑے بیٹے راجہ عبدالرحیم خان کھوسرو صاحب کو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے جیکب آباد کے حلقے سے ایم پی اے منتخب کروایا، اور جب 2013 کے انتخابات ہوئے تو اس میں سردار مقیم خان کھوسرو کو خود کو ٹکٹ دیا گیا، وہ پی ایس جیکب آباد کے حلقے سے ایم پی اے منتخب ہوئے، اور 2016 تک جہاں تک ان کا زندگی نے ساتھ دیا تو وہ پیپلز پارٹی سے جڑے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد 2016 سے اب 2023 چل رہا ہے، جیکب آباد ضلع میں نہ تو سردار مقیم خان کھوسرو کے خاندان کو پی ایس کا ٹکٹ ملا ہے، نہ پی ایس پر الیکشن لڑے ہیں، نہ انہیں کوئی موقع دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود کھوسرو قبیلوں کو تاحال کیوں دیوار سے لگایا گیا ہے؟ لازماً جیسے کہ پارٹی قیادت کے پاس کس کی بات زیادہ سنی جا رہی ہے۔ ہمارا ضلع جو بھی ہے پورے پاکستان کے حوالے سے تھوڑا پیپلز پارٹی کے حوالے سے مختلف ہے۔ آپ سروے کریں، یہاں نہ کوئی پارٹی ہے، یہاں کوئی نہ تنظیم سازی ہے، ون مین شو ہے، ایک ہی بات ہے، ون مین شو، مونوپولی ہے، اور نہ کوئی یہاں ضلع کے صدر کی کوئی بات سنتا ہے، نہ کوئی ایم پی اے کی سنتا ہے، نہ کوئی ایم این اے کی۔ اب سروے کریں جا کے، ٹوٹل تو ون مین شو چل رہا ہے۔ پارٹی یہاں مختلف پوزیشن ہے جیکب آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی، مطلب ایک آدمی پہ ہی پیپلز پارٹی ڈپینڈ کر رہی ہے، صرف اونلی ایک بندے پہ، اور کس کی کوئی بات سنی بھی نہیں جاتی ہے پیپلز پارٹی میں۔ یہ چھوٹے بچے کو بھی جیکب آباد کے کو پتہ ہے کہ اونلی ون مین شو، اور سارے جو بھی ہیں نام کے ہی ہیں۔ خانہ پوری تو ضرور انہوں نے فل کی ہوئی ہے، مگر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ادھر، نہ کوئی ایم پی اے کی، نہ کوئی ایم این اے کی۔ یہی بات ہے ادھر دراصل میں۔ 1988 سے جی جی یہ حلقہ کھوسرو قبیلے کا تھا، جی جی اور ہر دور میں ہر الیکشن میں کھوسرو قبیلے کا امیدوار اس حلقے سے کامیاب ہوتا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تو سردار محمد مقیم خان کھوسرو کے انتقال کے بعد جب ذمہ داری آپ پر آئی تو پیپلز پارٹی نے وہ ٹکٹ آپ کو کیوں نہیں دیا جبکہ حق آپ کا بنتا تھا؟ سردار صاحب کے انتقال کے بعد جیسے کہ پیپلز پارٹی کی چھوٹی موٹی قیادت آنے لگی، آج دن تک سردار مقیم خان کے تعزیت کے لیے پارٹی قیادت نہیں آئی ہے۔ ایک ان کی بڑی بڑی قربانیاں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ سردار کے انتقال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہم سے ملنا بھی گوارہ نہیں کرتی تھی۔ ٹائم لیں یا فون کریں، یا تو فون نہیں اٹھاتے تھے مکمل طرح، یا کوئی سی ایم سے ٹائم مانگتے تو پھر بولتے تھے کہ کوئی بولے پھر آپ ملیں آ کے۔ ون مین شو والی بات، کوئی بولے پھر آپ ملیں، ایسے نہیں۔ بارشوں میں کسی ایم پی اے نے راشن دیا، کسی ایم این اے نے راشن دیا، کسی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے کوئی راشن دیا؟ ایک ہی بندے کے ہاتھ میں تھا سارا کچھ، جس کو جو ملا دوستی کے حساب سے ملا، پارٹی کے حساب سے ملا۔ یہاں صرف اونلی ون مین شو، چاہے میں ایم پی اے بنوں، آپ بنیں، آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنیں، اور کوئی بنے، بات ایک چلے گی ادھر۔ جیکب آباد ضلع میں سب سے زیادہ ووٹ میں کھوسرو قبیلے کا ہے، بالکل ہے۔ اور وہ دور بھی تھا کہ کھوسرو قبیلے کے 3 ایم پی اے منتخب ہوئے تھے بالکل ایک ہی دور میں،
اور آج وہ دور ہے بقول آپ کے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کھوسو قبیلے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کھوسو قبیلے کے سردار کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا، سی ایم ان سے رابطہ نہیں کرتا۔ اتنے بڑے سینئر سیاستدان سردار مقیم خان کھوسو، جن کی بڑی خدمات ہیں پیپلز پارٹی کے لیے اور ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی پیپلز پارٹی سے، تو ان کے انتقال کے بعد تاحال پیپلز پارٹی کی قیادت کا ان کے انتقال پر نہ آنا، اظہار افسوس نہ کرنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرنا، اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ تو صحیح اس پارٹی کو پتہ ہوگی نا۔ ہمیں تو ایسے نظر آتا ہے کہ ون مین شو والی بات، جہاں جو کچھ ہوگا تو ایک بندے کے بغیر اور کچھ نہیں ہوگا۔ سردار مقیم خان کھوسو کے انتقال کے بعد بائی الیکشن ہوئے، تو اس الیکشن میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کا مطالبہ کیا؟ سردار صاحب کا انتقال ہو گیا تو پارٹی نے تو ٹکٹ نہیں دیا نا، ہم پارٹی میں ہی تھے، ہمارے خاندان۔ آج تک دیکھ میرا بھی مکمل طرح سے اعلان نہیں ہے، میں جھوٹ آپ سے کیوں بولوں کہ کمپلیٹلی طور میرا بھی اعلان نہیں ہے۔ اس ٹائم سردار صاحب کے دور میں ٹکٹ ملنی چاہیے تھی، مجھے نہیں تو میرے بھائی کو دی جاتی، میرے بھائی کو نہیں تو میرے قبیلے میں دی جاتی، یا میرے کزنوں کو دی جاتی، یا میرے دوستوں کو دی جاتی، کچھ ہم سے مشورہ بھی کرتے۔ مطلب ہم نے پھر بھی انہوں نے ایک بورڈ بٹھایا ہوا تھا اس ٹائم، سردار اڈو تھا، کچھ 5 پارٹی کے تھے، 2-3 اور بڑھے انٹرویوز کرنے کے لیے بیٹھے رہے۔ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی، مگر یہ ایک فارملٹی ہے۔ پھر بھی ہم نے 2 بندے اپلائی کیا، ایک میں نے کیا اور ایم پی یعقوب خان تھے، اس کے بیٹے کو بھی اپلائی کروائی ٹکٹ کے لیے، کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض آ جائے تو پھر اور کو دی جائے بھی ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے پھر بائی الیکشن ہوئے تو پھر سردار منظور خان پانور، میر اعجاز حسین خان جکھرانی میرے پاس آئے تھے ادھر۔ انہوں نے کہا کہ اس بار موقع پانور صاحب کو آپ دیں، آگے چل کے پھر کچھ نہ کچھ آپ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اب سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد پارٹی قیادت بھی رابطہ رکھے گی، سارا کچھ ہوگا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس دوران پھر تو آگے چل کے میر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ میر صاحب ابھی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی یہ پانور صاحب سلیکٹ بھی ہو گئے ہیں کہ میں نے بلاول صاحب سے بات کی ہے کہ آپ کو ایڈوائزر دے رہے ہیں، اس کے بعد ہفتے 10 دن میں ہو جائے گا۔ پھر ہم کراچی بھی گئے تھے، ادھر گئے تھے، وہ منظور خان پانور کے پاس دوست بھی بیٹھے تھے، سارے آغا سراج والے سارے دوست بیٹھے ہی گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو میر صاحب سے میں نے پوچھا کہ میر صاحب کچھ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ میر اعجاز خان سے کچھ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ جی میں نے قیادت سے بات کی ہے، بلاول صاحب نے نمبر لے لیا ہے آپ کا، اس نے بولا کہ میں کھوسو صاحب سے خود بات کروں گا۔ بس اس دن کے بعد خاموشی رہی۔ 2016 کے بائی الیکشن میں آپ سے کمنٹمنٹ کی گئی اور آپ کھوسو قبیلے کا ووٹ لیا گیا، اور اس وقت آپ نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی سپورٹ کی، انتخابات میں انتخابی مہم بھی آپ نے چلائی، بالکل اور آپ سے جو وعدے ہوئے وہ وعدے وفا نہ ہوئے بقول آپ کے۔ اب دوبارہ آپ پیپلز پارٹی کی ڈویژنل قیادت سے رابطے میں ہیں بقول آپ کے، اور مذاکرات آپ کے جاری ہیں، کس بنیاد پر اب یہ تازہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ سیاست کے لیے در تو بند نہیں کیے جاتے ہیں نا، کھولے رکھتے ہیں انسان، سننی پڑتی ہے سب کی، مگر کوئی نہ کوئی حل نکلے۔ مطلب ایک گڑی خیرو کی سیٹ ہے، ایک این اے کی سیٹ ہے، جیکاباد کی سیٹ ہے، ٹھل کی سیٹ ہے، مطلب ایک بڑا کھوسو قبیلہ ہے،
اقوام کھوسے قبیلے کو نمائندگی دی جائے. میں تو یہی کہوں گا، اگر ہمارے اوپر میر صاحب کا بھروسہ نہیں ہے یا پارٹی قیادت کا بھروسہ ہم پہ نہیں ہے، کسی وجوہات ہوتے ہیں نا ایسے کوئی معاملات، نہیں تو کسی اور کھوسے قبیلے کو بھی ٹکٹ دی جائے، نمائندگی دی جائے. میر منظور خان پامور جیسے انتقال کر گئے ہیں، ان کو بھی ٹکٹ دی جائے، وہ بڑے سردار ہیں. پامور قبیلے کا بھی سندھ بلوچستان میں بہت بڑا ووٹ ہے. ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ ٹکٹیں بھی بانٹی جائیں گی. میرا اندازہ یہی ہے کہ سردار منظور خان پامور کے گھرانے کو ٹکٹ نہیں ملے گی، جو مجھے اندازہ ہے، کیونکہ یہ ہم سے ہو چکا ہے نا، ماضی میں ہم نے سارا کچھ ایسے ہی دیکھا ہے. مگر ایک بات ضرور ہے اپنی جگہ پہ، اگر پامور قبیلہ جو بھی ہے وہ متحد ہو جائے اور ان کے دوست جو بھی ہیں بلوچستان، پنجاب، سندھ کے، وہ میر منظور خان کے لیے پارٹی قیادت سے بات کریں، پھر مل جائے گی ٹکٹ، پھر راستہ بنے گا ٹکٹ ملنے کا. اگر ایسے خاموش ہو کے بیٹھے ہماری طرح بھروسہ کر کے بیٹھے، پھر لگ نہیں رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ آپ ملے. کیا سمجھتے ہیں، ایک دفعہ آپ سے پہلے دھوکہ ہو چکا ہے، آپ سے جو وعدے کیے گئے وہ وفا نہ ہوئے، اب دوبارہ آپ سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کیا دوبارہ بھی آپ سے دھوکہ ہو سکتا ہے اسی قسم کا؟ یہ تو حضرت علی کا قول ہے نا، بس ضرور یہی نیچر ہے، بھروسہ کرنا پڑتا ہے. کیا آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا چاہیے؟ یہ حضرت علی کا قول میں نے آپ کو بتایا نا، آزمائے کو دوبارہ نہ آزمایا جائے. آپ نے تو اپنی سیاست کی شروعات پی ٹی آئی سے کی اور آخر تک پی ٹی آئی سے جڑے رہے. اب بھی آپ نے باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی سے نا علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور نہ کسی اور پارٹی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا ہے. تو آپ اس وقت 2023 کے جو انتخابات آ رہے ہیں، آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ 2 سال پہلے میں گورنر صاحب سے بھی جا کے ملا تھا، پی ٹی آئی کے دوست تھے، میں نے ان کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے بولے کہ کیوں آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کچھ آپ کے رویے درست نہیں ہیں، خاص کر کے پارٹی کے، جو بھی آپ کی سندھ کی پارٹی کی قیادت ہے ان کے رویے درست نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کو ہم نے ایک این اے جتوایا، ہم اور ہمارے دوستوں نے مل کے ایک ایم پی اے جتوایا سٹی کا، اور 2 سیٹوں پہ 2500، 2700-2900 کا فرق رہا ہے، 2500، 2700، اور 5000 کا اور سیٹ پہ رہا ہے. مطلب ایک کانٹے دار مقابلہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی پہ لوگ ووٹ دیا، یہ ہمارے اور ہمارے دوستوں کا ذاتی ووٹ تھا. میں نے کہا پی ٹی آئی کا اتنا ووٹ نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم اور پارٹی کی قیادت کے پاس بھی جا کے ملے اسلام آباد، ان کو بھی ہم نے آگاہ کیا کہ ہم الوداع کر رہے ہیں آپ سے، آپ کو کوئی کام نہیں بولیں گے، آپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو وہ کام مانگ رہے ہیں اپنے حساب سے. کوئی روڈ مانگ رہا تھا، کوئی ٹائلز مانگ رہا تھا، کوئی ہاسپیٹل مانگ رہا تھا، کوئی اسکول مانگ رہا تھا. جیسے ہم وزٹ کرتے تھے نا محمد میاں صاحب اور ہم، گڑی خیرو جاتے تھے، جکا آباد، ٹھل، تو لوگ یہی بولتے تھے جیسے ہم نے ووٹ دیے ہیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے، ابھی آپ کو ہم نے جتوایا، آپ مہربانی کر کے ہمیں دیں، ہمارے کام کریں. پھر کام نہیں ہوتے تھے، مکمل 0 0 0 0 0. اس وقت سردار سخی عبدالرزاق خان کھوسو کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ پی ٹی آئی سے ہے، پیپلز پارٹی سے، یا کسی اور سے؟ میں نیوٹرل ہوں اس ٹائم، کسی پارٹی میں نہیں ہوں. میں نے پی ٹی آئی کو بھی الوداع کر دیا تھا سال ڈیڑھ پہلے.
اس ملک میں کرپشن کا دور چل رہا ہے ایک بڑا. سیاست سچائی سے اس ملک میں نہیں ہو سکتی ہے. ایمانداری سے کوئی بھی کام یہاں کوئی کرنے بھی نہیں دے گا کس کو، ایم پی ایم این اے کو. اسی لیے عوام سیاستدانوں سے زیادہ بیزار ہیں. مگر ریس میں 3-4 گھوڑے دوڑیں گے تو لازماً تماشائیوں کو کسی نہ کسی گھوڑے کا انتخاب کرنا پڑے گا. 2023 کے انتخابات ہونے کو ہیں. پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم کا اعلان کر دیا ہے اور دیگر پارٹیاں بھی، نون لیگ بھی اس سے پہلے اعلان کر چکی ہے. جی جی. تو آپ کیا تیاری کر رہے ہیں 2023 کے انتخابات کے حوالے سے؟ کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ بینک ضلع جیکو آباد میں کھوسو قبیلے کا ہے. جی جی جی. اور کھوسو قبیلے کے آپ سردار ہیں. گڑھی خیروں میں پوزیشن کھوسو کی بہتر ہے سیٹ پہ. اگر وہاں جمالی، پہور، کھوسو، ممتاز جکھرانی 4 کینڈیڈیٹ الیکشن لڑیں اس سچویشن میں، اور یہ ایسے بول بھی رہے ہیں کہ اسی طرح الیکشن جاری، کوئی کس کے ساتھ بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے سیٹوں پہ. ابھی 23 کی بات ہے. تو اگر یہ 4 گیم ہوگا نا کینڈیڈیٹوں میں گڑھی خیروں میں، تو کوئی نہ کوئی 100-150-2 سے جیتے گا. اسٹرانگ مقابلہ ہو جائے گا اپنے حساب سے. آتے ہیں جیکو آباد میں. جیکو آباد میں بھی آپ دیکھیں، اسلم ابڑو، کھوسو برادری، شیر المغیری، لیاقت لاشاری، یہاں بھی 4 کینڈیڈیٹ اسٹرانگ. اور ویسے تو 50 سے بھی زیادہ ہوں گے جن میں مقابلہ رہے گا. ادھر بھی کانٹے دار مقابلہ رہے گا. آئیں آپ ٹھل پہ. ادھر مولانا حضرات کا ووٹ زیادہ بڑھ چکا ہے. جو بھی زیادہ تر اقتدار میں پارٹی رہتی ہے نا، اس کا ووٹ کم ہوتا جاتا ہے. کبھی 1000، کبھی 500، کبھی 2000. آپ ماضی میں دیکھیں جو بھی رو میں جیتے ہیں کینڈیڈیٹ زیادہ، انہوں نے جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو 1,20,000 ووٹ، پھر 1,10,000، آخر میں 47,000 ووٹ محترمہ نے اٹھائے تھے. مطلب یہ زیادہ اقتدار رہنے کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کو ٹائم بھی نہیں دے سکتے، مل بھی نہیں سکتے، ان کے کام بھی نہیں ہو سکتے، اسی لیے مولانا حضرات بول رہے ہیں کہ ایک طاقتور بندے کو لا رہے ہیں، کوئی بجارانی خاندان سے ہے، اس کو ٹکٹ مولانا کی دی جا رہی ہے. کوئی پارٹی سے بھی نا امید ہو کے آنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ادھر سے لڑوں. کون سی پارٹی؟ پیپلز پارٹی سے کوئی طاقتور آدمی، کس کو جگہ نہیں ملے گی تو لازماً وہ جا کے الیکشن لڑے گا نا. کسی سیاستدان کو ٹکٹ نہیں ملے گی تو جا کے آزاد بھرے گا فارم یا اور پارٹی کو اپلائی کرے گا. مولانا کی سوچ یہی ہے. ابھی ٹھل میں بھی ایک تکڑا مقابلہ ہوگا، کیونکہ پارٹی کے اندر منافقی چل رہی ہے. ادھر بھی اندر میں بھی مولانا کا ووٹ بھی تھوڑا بڑھا ہے. پارٹی کے اندر بھی منافقی چل رہی ہے. جیسے نظر ہمیں آ رہا ہے ایسے نہیں ہے. جو چیز ہمیں سنہری ہو نظر آ رہا ہے ٹھل کا، ایسے نہیں ہے. آپ آئیں این اے پہ. ابھی محمد میاں سمرو، میر اعجاز خان جکھرانی، اگر ادھر کھوسو کینڈیڈیٹ آ جائے
تو 19-20 ان تینوں میں مقابلہ رہے گا این اے پر. میں نے آپ کو ادھر بھی پوزیشن بتائی کہ کچھ 1900-1200 سے گڑی خیروں کے کینڈیڈیٹ 4 کھڑے ہو جائیں تو میں جو بات کر رہا ہوں، کیونکہ الیکشن ضرور ہوں گے اپنی جگہ پہ نا. چاروں میں آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ کس قبائل سے، کس ویسے پارٹی؟ جمالی خاندان کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ رہے ہیں نا، اسٹیک ہولڈر ہیں نا، بڑی زمینداری ہے جمالیوں کی، محمد صلاح والے ہیں اور ان کی بڑی برادری ہے. ابھی بھی وہ پارٹی سے بہت پیپلز پارٹی میں رہے. اپلائی تو وہ ٹکٹ کے لیے کریں گے. اگر ٹکٹ نہیں ملا تو اگر 4 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں تو جیکو آباد میں تو بھی حالات ایسے ہیں نا. تو شیر محمد بول رہا ہے میں آزاد لڑوں گا، مجھے پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابڑو صاحب بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابڑو صاحب بول رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ مل گئی ہے یا ملے گی، امید ایسے نظر آ رہا ہے سوناریو. اپنے حساب سے کھوسو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں گے، رہے ہیں ہم بھی. اگر 4 کھوسو امیدوں قبیلے کا کینڈیڈیٹ کس پارٹی کی طرف سے ہوگا؟ لازماً پہلے تو وہ کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ ملے. ہر بندہ یہی چاہے گا سندھ میں. اگر ایسے نہیں ہے تو پھر اگر وہاں سے متفقہ کینڈیڈیٹ کھوسو آ جاتا ہے تو سمرے کا ووٹ اس کے ساتھ ملے اور کھوسو ملے، یہ بھی زیادہ چانسز ہیں جیتنے کے. 4 کینڈیڈیٹوں میں گڑی خیرو جا رہی ہے، 4 کینڈیڈیٹوں میں جیک آباد میں جا رہی ہے، ٹھل میں مولانا حضرات اور سرکی صاحبان. وہاں پوزیشن اب ایسے اگر مولانا صاحبان نے کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ادھر لائے، مطلب جیسے پیر آف بھرچونڈی ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ بڑا وزن رکھتا ہے. اگر راشد خالد محمود کے بیٹے خود کھڑے ہو جاتے ہیں، کینڈیڈیٹ میں فرق ہے، وہ زیادہ ووٹ اٹھا سکتا ہے. جیسے بیر والے بزرگ ہیں یا حالیجی شریف والے ہیں، اگر کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ انہوں نے لایا، جیسے جوڑ توڑ کر کے کوئی بجارانی خاندان سے لائے ادھر کھڑا کر دیا، وہ بھی بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بنے گا اپنی جگہ پہ، کیونکہ ماضی میں 4-5 ہزار کا فرق رہا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ. اگر وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ مولانا کی ٹکٹ اٹھاتا تو کنفرم جیتتا. وہ ووٹ دونوں آپ ملائیں، مولانا حضرات کے بھی ملائیں، پی ٹی آئی والے امیدوار کی بھی ملائیں، تو جیت رہا ہے ادھر. سچویشن ایسی ہے. عام انتخابات میں 1 ماہ کی مدت رہ گئی ہے اور 1 ماہ میں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں، اور حکومت بار بار اعلان کر رہی ہے کہ مدت پوری ہونے کے فوری بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور عام انتخابات کا اعلان کیا جائے گا. جی تو اس وقت سردار عبدالرزاق خان کھوسو کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا وہ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے، پیپلز پارٹی سے ٹکٹ مانگیں گے، یا وہ پیپلز پارٹی جوائن نہیں کرتے یا کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کرتے تو وہ آزاد طور پر الیکشن لڑیں گے؟ بات یہ ہے کہ ابھی اپنے حساب سے میں نے آپ کو پوزیشن بتائی ہے کہ دونوں سیٹوں پہ اور این اے پہ پوزیشن ٹھیک ہے، کمزور نہیں ہے نا. صرف فارم بھرنا پڑے گا نا جا کے گڑی خیروں سے یا جیکو آباد سے یا اوپر سے، یا کوئی اگر جاتے ہیں مولانا حضرات سے اعلان کرتے ہیں کہ ٹھل کے لیے بھی پوزیشن بہتر ہے، وہاں سے بھی ٹکٹ لے. آپشن تو موجود ہیں نا. پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے بھی آپشن بہت ہیں. کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سردار عبدالرزاق خان کھوسو پیپلز پارٹی سے وابستہ ہو چکے ہیں لیکن اعلان باقی ہے؟ بات یہ ہے نا، دیکھیں میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر ایڈجسٹ کر رہی ہے نا، ٹکٹ دے رہی ہے، یقین دہانی قیادت دے رہی ہے، تو لازماً یہ بات اوکے ہو جائے گی. کیا پارٹی قیادت سے آپ کے رابطے ہیں
نہیں یا کسی رہنما سے؟ میرے میر اعجاز خان سے میں کوئی پارٹی نہیں، میر اعجاز خان سے ذاتی تعلقات ہے، کوئی میری نہیں صوبائی قیادت سے ہے، نہیں کوئی اوپر ہے یا کوئی قیادت سے، میں ایسی غلط بات نہیں کروں گا، جو بھی بات چیت ہے تو میر اعجاز خان سے میری چل رہی ہے۔ 2016 کے بائی الیکشن میں بھی آپ سے میر اعجاز خان نے وعدے کیے تھے، وہ وعدے بھی وفا نہ ہوئے، جس پہ آپ ناراض ہو کر آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کی، پی ٹی آئی کے امیدوار بنے اور آپ الیکشن لڑے۔ اب دوبارہ آپ میر اعجاز خان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ میر اعجاز خان نے آپ نے کہا کہ ماضی میں وہ وعدے وفا بھی نہیں کیے، ہم نے پی ٹی آئی جوائن کیا تو ہم نے رزلٹ دیا ہے نا آپ کو۔ آپ کو کیا رزلٹ ملا ہے اس کے؟ دیکھیں بھائی، اینٹی پیپلز پارٹی ہونا کھڑا کوئی معمولی بات ہے سندھ میں؟ آپ کو معمولی بات نظر آ رہی ہے؟ بڑی بات ہے ٹھہرنا پیپلز پارٹی کے خلاف، یہ بڑی بات ہے، اس پریشر کو شاید کوئی برداشت کرے۔ ایک اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ گڑھی خیروں سے 29,000 ووٹ پڑا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ جیکاباد ہم جیتے ہیں، سٹی ابڑو صاحب جیتا ہے، این اے محمد میاں سمرو جیتے ہیں، ٹھل میں ہم نے مقابلہ کیا 5,000 کا۔ یہ آپ کو معمولی بات نظر آ رہی ہے سندھ میں اینٹی پیپلز پارٹی؟ پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا ملا؟ مجھے یہ تھوڑا اعزاز ملا ہے کہ ہم نے بڑا اپسیٹ کیا ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف ہم کھڑے ہوئے۔ آپ کے میر اعجاز حسین جکرانی سے مذاکرات چل رہے ہیں جی پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیا ہمیں آپ یہ آگاہ کریں گے کہ کس بنیاد پر آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں اور آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو کیا دینے کے لیے آمادہ ہے؟ ابھی دیکھیں نا، میں نے آپ سے بیٹھ کے بات کی، میں نے آپ کو ایک اشارے بھی دیے کہ گڑھی خیروں کی یہ پوزیشن ہے، 4 امیدواروں میں سخت مقابلہ ہے۔ جیکب آباد میں نے 4 امیدواروں کے نام اٹھائے ہیں، ادھر بھی اسٹرانگ مقابلہ ہے۔ ابڑو، شیر محمد، کھوسو، راجہ جکرانی، 4 کینڈیڈیٹ میں پھر بھی وضاحت سے نام اٹھا رہا ہوں۔ لازماً میر صاحب سے بات ہوتی ہے، ٹیبل ٹاکس ہوتے ہیں تو مطلب پورے ڈسٹرکٹ پہ بات ہوتی ہے نا، وہ ہمیں کہاں ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟ لازماً سیاسی گھرانہ ہیں، سیاست ہی کریں گے، بات کریں گے تو سیٹوں کی کریں گے، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اگر پیپلز پارٹی میں آپ کا راستہ نہیں بنتا، آپ پیپلز پارٹی سے آپ کو کہیں ٹکٹ نہیں ملتا اور آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو آئندہ عام انتخابات کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو کر؟ اللہ کی مہربانی سے مجھے اپنا بھی ووٹ ہے، ذاتی میرے پاس موجود ہے ووٹ۔ اس کا ماضی میں آپ کو مثال بھی دے سکتا ہوں۔ میرے بھائی 3 جگہوں پہ کھڑا ہوا تھا، گڑھی خیروں سے بھی اس نے 9,000 ووٹ اٹھائے، کس کے پاس ورک کرنے کے لیے بھی نہیں گیا۔ جیکب آباد میں بھی 8,500 اٹھائے، کسی کے پاس گیا بھی نہیں، ایسے فارم بھرا ہوا تھا۔ میر ہزار خان کے ساتھ انہوں نے این اے پہ مقابلہ کیا، 49,000 ووٹ اس نے اٹھائے۔ یہ معمولی بات ہے، کس کے پاس نہ جائیں نہ کریں، یہ معمولی ووٹ تو نہیں ہے نا۔ یہ ملائیں 50,000 وہ ہو گیا، 16,000 یہ ملائیں، کتنا ووٹ بنتا ہے؟ 66,000۔ مطلب ہمارے پاس اپنا ووٹ بینک ہے۔ یعنی آپ 2023 میں اگر آپ کو پیپلز پارٹی میں جگہ نہیں ملتی، آپ جوائن نہیں کرتے، آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ آزاد امیدوار کے طور پر بھی الیکشن لڑیں گے؟ یہی ارادہ رکھتے ہیں؟ ضرور انشاءاللہ، نہیں تو میں لڑا یا اپنے دوست کو لڑوایا یا چینی 4 سیٹوں پہ بھی فارم بھر سکتا ہوں۔ مطلب کچھ نہ کچھ تو سوچیں گے، لازماً بیٹھیں گے، لاہے عمل ضرور جوڑیں گے، دوستوں کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے،
اور میر صاحب سے بھی بات چیت چل رہی ہے. ہم تو ان کی ضرورت ہے نا, وہ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, وہ تو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. آپ کی بڑی مہربانی, تھینک یو. اللہ خوش کرے, بڑی مہربانی.